اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تلقین فرما رہا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو مومنوں سے ان نعمتوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اور اپنے رسول کی ان میں بعثت سے انہیں سرفراز فرمایا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے حسد سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ اسی طرح یہاں فرمایا اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ پھر فرمایا اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں سے اس کے پیغمبر موجود ہیں، یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب بہت بعید ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے رسول پر دن رات نازل کی جا رہی ہیں، اور وہ ان آیات کو تم پر تلاوت فرما رہے ہیں اور تم تک انہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ آیت ایسے ہے جیسے کہ آیت کریمہ سورہ حدید میں، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے اس کا پختہ عہد بھی لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا، ایمان کے اعتبار سے کون سے مومن تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب تعالیٰ کے پاس ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ پھر انبیاء ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی پھر ہم ہیں۔ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ کون لوگ ایمان کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ صحائف کو پائیں گے تو ان کے مطابق ایمان لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا تو وہ سیدھے راستے لگ گیا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑنا اور اس کی ذات گرامی پر بھروسہ کرنا ہی ہدایت کا ذریعہ، ضلالت سے دور رہنے کا سامان، رشد و بھلائی کا وسیلہ، سیدھا راستہ اور مراد پا لینے کا طریقہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔